بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار کے لیے اجر و ثواب۔ فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان میں گزر جائے۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمت اللہ نے اس کے دامن میں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، روشنی ہے۔ آقا کریم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رکھے گا تو جسم کی زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ فرمایا گیا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک میں روزے کے حوالے سے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے قبل کبھی کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کے معدے کے اندر سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، جب ماہ صیام آتا ہے شیاطین کو جگر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مالک اس کو کچھ دیتا ہے۔ جو بخشش اور مغفرت کا انعام اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو نازل ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی فرمائی ہے بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ 5ویں فضیلت جو روزے دار کو عطا کی، جو پہلے کی امت کے لوگ جو روزے رکھتے تھے یہ فضیلت ان کو عطا نہیں کی گئی۔ جنت کو مومنین کے لیے پورا آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کی جزا بھی میں اس کو دوں گا۔ اور صیام ڈھال ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اس کا یہ عمل اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ روزے کی حالت میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یہ کہہ کر لڑنے والے کو ٹال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزے دار کے لیے وہ 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار نصیب کروائے گا۔
اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت اہل ایمان کو جو دی جائے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی حور، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی بہت بڑی، حقیقت میں بھی وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، ایسی نعمت ہے جس کے ملنے پر باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ اور یہ انعام تو سب سے بڑا ہے جو مومن کو نصیب ہوا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ حدیث پاک ہے، جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میری محبوب کی امت ہے، اس ایک فرض کو اس کے 70 فرض کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اس کو ایسے دھو کر پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ روزہ سخت تھا، ان کا قیام اللیل نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ یکم رمضان کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتاب اتاری، 2 رمضان کو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، 8 یا 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا گیا، 12 یا 10 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا گیا، اور 21 رمضان المبارک کو پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ پچھلی ساری کتابیں لکھی لکھائی اتر گئیں، لیکن قرآن پاک مکمل نہیں اتارا گیا۔ قرآن پاک صرف ایک سورت کے 19 الفاظ اور پھر 23 برس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ کتنے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف ایک دفعہ اترے ہیں، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں 24,000 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ رمضان بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ رات کی تراویح اور دن کا روزہ انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح میں ہر سجدے میں 1,500 نیکی ملتی ہے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، غرض یہ کہ ہر شے اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔